السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آج میں جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے، اور جب بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی خبر دی ہے تو اللہ کے کرم سے وہ صحیح ثابت ہوئی، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیار رہیے گا کہ آج میں جس کا انٹرویو کر رہا ہوں وہ اگلے الیکشنز میں آپ کو سب سے زیادہ انہوں نے حیران کرنا ہے۔ کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست کا سب سے زیادہ روشن ابھرتا ہوا ستارہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے تشدد پسند لوگ ہیں اور ان کو روکنا چاہیے، اور ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے ان کے بارے میں، کوئی ایک رائے نہیں ہے یونیفارم۔ لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو تھی وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ بٹ جائے گی اور بڑے فیکشنز بن جائیں گے، اور ان کے صاحبزادے جو تھے علامہ سعد رضوی صاحب سے، ان سے بڑے بڑوں کو امید نہیں تھی کہ وہ جماعت کے امور کو اس طرح سے سنبھال لیں گے، لیکن انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کی نظر بندی ہو گئی، پھر ان کو جیل ہو گئی، اور وہ آرڈیننس بھی لیپس کر گیا جس قانون کے تحت ان کو جیل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا بہت لمبا عرصہ۔ اور پھر تحریک لبیک نے ایک لانگ مارچ کی، وہ لانگ مارچ وزیر آباد پہ جا کے خیمہ زن ہوئی اور وزیر آباد کے اوپر بڑا مارکا پڑا، لیکن اس پوری لانگ مارچ میں 38 افراد جو تھے وہ شہید ہوئے، اگر میری انفارمیشن صحیح ہے، ابھی ہم چیک بھی کر لیں گے۔ 38 تو شہید ہوئے اور بے انتہا زخمی ہوئے جن کا کوئی میرے پاس تو حساب نہیں ہے۔ لیکن سارے جو تھے ان کا نعرہ بڑا سمپل تھا کہ امیر جماعت کو رہا کرو جن کو تم نے غیر قانونی طور پہ اندر رکھا ہے، اور ناموس رسالت کے لیے ہم کھڑے، اور ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کا آنے والے دنوں میں کیا مستقبل ہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف جس نے تحریک لبیک کے اوپر بے انتہا ظلم کیے، تشدد کیا، ان کے لوگ شہید ہوئے، کارکنان مارے گئے، اور ان کے اوپر بھارت سے دوستی کا الزام لگا، ان کے اوپر بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا، رو سے پیسے لینے کا الزام لگا۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہی رہنما تحریک انصاف کے در بدر بھاگ رہے ہیں اور پنجاب پولیس ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ علامہ سعد رضوی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو بڑا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ملکی حالات کو اس وقت، جو لانگ مارچ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے؟ ملکی حالات تو شروع سے ایسے ہی ہیں، جب بھی کسی کو اپنے مفادات کے لیے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نعرہ لگا لیتا ہے، یا کوئی نظریاتی طور پر باہر نکلتا ہے تو وہ ایک اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، یا ہم ذہن بناتا ہے، یا ہم نوا بناتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے۔ ملکی حالات اگر جمہوریت کسی ملک میں ہو اور اس میں احتجاج ہو رہے ہوں تو ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ احتجاج کیونکہ جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے، اور لانگ مارچز بھی اسی کا حصہ ہیں، تو ملکی حالات تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں ظلم کیا، آج ان کو کچھ اس کا حصہ مل رہا ہے تو ان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بس۔ لیکن ابھی پرسوں میں حیران ہو گیا، ایک پولیس کانسٹیبل بیچارہ شہید ہوا اور اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کی شہادت کا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، اصل میں وہ تو آرڈرز پہ عمل کر رہے ہیں۔ جی بالکل مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ وہی لوگ جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو ادھر سے کچھ پولیس والے جان بحق ہوئے تصادم کے نتیجے میں، تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر، بلکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم امامت کروائیں جنازے کی، ایسے اظہار کر رہے تھے، اور ان کے بچوں کے ساتھ۔ آج جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ ان کی مذمت بھی نہیں کر رہے، اس قتل ناحق کی مذمت بھی نہیں کر رہے، تو یہ دورہ معیار ہے۔ کم از کم میانہ روی رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں تصادم میں کسی کی کوئی جان چلی گئی تھی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے اب چلی گئی ہے۔ کوئی یہ صاف ظاہر ہے ایک موب ہوتا ہے، ایک طریقہ مطلب اشتعال اٹھتا ہے اور چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جی وہ بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو آج بھی صورتحال وہی ہے۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کوئی نہیں، وہ کوئی ڈاکو پھڑن گیا سی، تو مثلا ڈاکو نہیں پکڑنے گیا تھا، کم از کم وہ تحریک انصاف کے ذمہ دار یا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کو کرنے گیا تھا، یہ تو آپ کو ماننا چاہیے۔ آگے سے جو کچھ ہوا، یہ ہم موازنہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی آئے، لیکن کسی نے ایسی حرکت نہیں کی، نہ کسی کو ضرورت پیش آئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس کا کسی بھی سیاسی آدمی کے یا کسی کے گھر کو بھی پھلانگنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کی پامالی، دوسری ایک بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ پولیس میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جن کے گھروں کو پھلانگا گیا،
آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے دوبارہ، کیونکہ ان کے درازوں میں سے ان کی پیمنٹس پڑی ہوئی تھی، جنہوں نے لینا دینا جو بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے ہر انسان نے، وہ سارا کچھ لے گئے. تو یہ اس لیے ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ وہ جو قتل ناحق ہوا ہے اس کی آپ مذمت تو کریں. اچھا جی، آپ الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، کل بھی بھالپور کا میں جلسہ دیکھا، بڑا، یعنی اگر آپ کی اپوزیشن میں ہوں تو بڑا خوفناک جلسہ تھا، اتنا بڑا بھرپور جلسہ میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پہ. تو آپ لوگ کب سوچ رہے ہیں الیکشنز ہونے کا؟ دیکھیں، ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں ہم تیار ہیں. اب باقی الیکشن تو اداروں کا کام ہے، ہم پریڈکشنز کریں کہ آج کل پرسوں، یہ تو اداروں کا کام ہے. کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رجیم چینج ہوگا اور یہ ایسے ہو جائے گا. تو الیکشن کی بھی کوئی میرے خیال سے ابھی تو مقررہ وقت اور مدت نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے حالات بنیں گے الیکشن کے تو اس کے لیے تحریک لبیک خود کو تیار کر رہی ہے اور تیار کھڑی ہے میدان عمل میں. لیکن تحریک لبیک کے پاس ایک پرابلم ہے نا. آپ کے پاس پچھلے الیکشن میں نے دیکھا تھا کہ کسی مسجد کے آپ امام کو اٹھا کے، امام مسجد کو آپ نے ٹکٹ دے دیے پکڑ کے، لیکن وہ نہ پیسہ لگا سکتے ہیں، نہ برادریوں میں اثر رسوخ ہوتا ہے، تو ووٹ کیسے لیں گے؟ اچھا، آپ نے بات کی امام مسجد کو ٹکٹ دینے کی، بالکل امام مساجد کو بھی ٹکٹ دینی ہوگی، لیکن ہمارے قائد نے ہمارا ایک نظریہ بتایا تھا کہ ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے اور ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اس کے اہل ہوں. تو اہل لوگ آج بھی آگے ہیں، ہم ان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی کل فواد چودھری کو مل جائے گا ٹکٹ آپ کے پاس؟ نظریاتی تو ہونا ضروری ہے نا جی. نہیں، وہ تو خیر کسی نظریات کا نہیں ہے، وہ آپ کے نظریات کا کیسے ہونا؟ جی وہ تو مطلب، اور ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اگر بات آپ کریں کہ پیسہ ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے، تو اس پر تحریک لبیک یقین نہیں رکھتی. نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب ٹھیک ہے آپ کو کروڑوں کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال کو 4 گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے، گاڑیاں چلنی ہیں، موٹر سائیکلیں چلنی ہیں، پوسٹر چھپنے ہیں، کچھ تو چلتا ہے نا. اس کے لیے تحریک لبیک کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن اور بڑے سے بڑا ذمہ دار اپنی جیب سے خرچ کرنا جانتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تاریک ہے، بہت سارا تاریک ہے. اچھا، تاریک کا مطلب بتائیں مجھے. تاریک اندھیرے کو کہتے ہیں. اچھا، انہوں نے جو رستہ چنا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے. جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے، تو اب ان کا مستقبل وہ وقت گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا. اچھا، ہاں، سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے، اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسیوں میں وضاحتیں دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا سیاسی بہن ہے. اچھا، یہ دی انہوں نے وضاحتیں؟ ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبیسی میں جا کے معافیا بھی مانگی. ایک دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ. ماشاءاللہ. اچھا حضرت، اب یہ بتائیں کہ آپ سے کل کتنے معاہدے ہوئے تھے حکومت کے اس کریک ڈاؤن کے دوران، یا شروع سے چلتے؟ نہیں، شروع سے چلتے. شروع سے تو نون لیگ کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور معاہدے کو اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک دھرنا ہوا، بہرحال وہ معاہدہ پھر ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک فیض آباد میں دوسرا، ہم فرانس کے خلاف گئے تو ایک معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسیع کی گئی، ٹھیک ہے. پھر وہ 12 اپریل کو ایک سانحہ پیش آیا. اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جو تقریباً شاید 19 کی رات کو ہوا، میں جیل میں تھا، 19 کی رات کو طے پایا. اس کے بعد وہ معاہدے سے بھی منحرف ہو گئی حکومت، تو پھر ایک 7 ماہ بعد ایک اور معاہدہ طے پایا. تو وہ معاہدہ نہیں تھا اصل میں، جس معاہدے میں آخری معاہدہ تھا اس میں تو میں خود موجود تھا، صاحبزادے میرے پاس لوگ آئے تھے. تو وہ معاہدہ نہیں تھا، وہ تو زبانی کلامی بات تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ عمل کر کے دکھائیں گے، کاغذوں والی بات تو ختم ہو چکی ہے، نہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے نہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے. اچھا، ہوا یہ کہ ایک طرف وفاقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہیں، آپ را کے ایجنٹ ہیں، دوسری طرف آپ کو جو ہے اڑا کر اسپیشلی جیل سے نکال کے راتوں رات اسلام آباد لے کے جایا جا رہا تھا خفیہ ملاقاتوں کے لیے. تو آپ نے یہ پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یار ایک طرف مجھے یہ کہہ رہے ہو، دوسری طرف مذاکرات کر رہے ہو؟ اس ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے. اس وقتی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے. یعنی پاکستان کا مطلب کیا جب ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو کیا لا الہ الا اللہ. آج کل ان لوگوں نے بنا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، جو منہ میں آئے بکے جا. یعنی کوئی تیاری کے بغیر، کسی چیز کے بغیر، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سامنے پھنستا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا، میرے پاس انفارمیشن نہیں. وہ سمجھتا ہے، اپنا پورا حق سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں میں اس کو بتا دوں اور اس کو بیان کر دوں. تو یہی حالات اس وقت حکومت اور ان کے وزیروں کی تھی کہ جو ان کے منہ میں ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، معاہدہ کہاں ہوا ہے، کیسے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا جناب روب جمانے کے لیے اور شیخ رشید
جیسے لوگ اور فواد چودھری جیسے لوگ میڈیا پہ آ کر، یہ تو آپ میڈیا والوں کی بھی مہربانی ہے کہ ان کی لایانی گفتگو پوری قوم کو سناتے رہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں یاد آپ کو کہ ہمارے وارنٹ نکل آئے تھے آپ کی وجہ سے؟ جی وہ بالکل یاد ہے، مہربانی یاد نہیں آپ کو؟ اب میں نے بحثیت مجموعی ہاں بات، بالکل، لیکن ایک بحثیت مجموعی اگر بات کریں تو میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں وہ ذرا سخت ہے، میں پہلے اس کے لیے اپولوجائز کر رہا ہوں، معذرت کر رہا ہوں۔ نہیں آپ کو ضرورت نہیں۔ ہمارا ایک عام تاثر ہے کہ مولوی سے بچو، مولوی تشدد پسند ہے، مولوی جو ہے عورتوں پر ظلم کرنے والا ہے، مولوی جو ہے بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے، مولوی جو ہے وہ پروگریسو ہونے کے خلاف ہے۔ اور پھر ہمیں تو ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ بالکل نہیں پتہ۔ تو جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں طالبان آ جائے، اس میں تحریک طالبان آ جائے، اس میں تحریک لبیک آ جائیے، وہ تو اس چیز کا اور اس کم علمی کا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیں ذاتی حیثیت میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا، لیکن جس تناظر میں یہ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ شروع سے آپ جب سے دیندار کو مولوی کہا جاتا ہے نا، جس نے آپ کے ہاں داڑھی رکھ لی وہ مولوی ہے، وہی آپ اس کو مولوی گنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دیندار آدمی سے نرم کوئی شخص نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ظلم کی تفصیل کیا ہے۔ یورپ میں جو کچھ ہوتا، پاکستان میں جو کچھ آج تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس کے سارے ذمہ داران مولوی؟ اس ملک کے باغ دوڑ کب مولویوں کے ہاتھ میں آئی؟ ایسے کچھ گھروں میں خواتین بھی کم نہیں کرتی۔ جی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کا کیا رول ہے اس میں، لیکن آج تک کسی بھی معاملے میں خواتین کا کوئی معاملہ ہے، اگرچہ وہ سانے مینار پاکستان ہو یا کسی بھی طرح کا ہو یا کوڑے مارنے والی بات ہو، آپ اس پر مولویوں کا رد عمل پوچھیں پوری قوم سے، لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے اوپر، ان کے اپنے کے اوپر، تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں۔ یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں آپ کے سامنے، عافیہ صدیقی کو ہم نے مولویوں نے بیچا ہے۔ تو خواتین کے اوپر ظلم ہو یا معاشرے کے اندر، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کر دیا گیا ہے اور وہ قوم کے ذہنوں کے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا۔ کوئی داڑھی رکھ لے تو مولوی بن رہا ہے، بھی مولوی بننا کون سا جرم ہے؟ یہ تو پھر ہمارے قائد کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ تو بتائیں نا کہ ممبر جو ہے سب سے بڑی سنت ہے، اور اس پہ کیوں ڈویژن ہو؟ ممبر کے اوپر ڈویژن کیوں؟ دیکھیں خیالات کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے، اس کے عمل کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کے اندر تو کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی نعرہ یہ ہے کہ میں قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی میرے مخالف مسلک والے یا مذہب والے کوئی بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں۔ ہاں کس کی اصلاح کتنی پر اثر ہے معاشرے میں یہ دیکھا جائے گا، یہ فیصلہ قوم کے پاس ہے۔ آپ سے ڈر بڑا لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو الیکشن جیتے تھے تو پتہ نہیں آپ کس سفیر کو گھر بھیج دیں گے، تو ہم آدھے دنیا سے ہم لڑکے رہیں گے۔ دیکھیں ہم کسی اس سفیر کو نہیں بھیجیں گے جس کے ساتھ ہماری ذاتی مسائل ہوں گے۔ ہاں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت نہیں کرے گا، ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، وہ اگرچہ کوئی بھی ہو۔ لیکن ہم اس کی عزت نہ کریں کافی ہے؟ اس کی عزت نہ کریں، اس سے نفرت کا اظہار کریں، یہ بھی تو ضروری ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ ملکوں میں تو لوگ رابطے تو رہتے ہیں، اس کو نفرت کا اظہار۔ یہ جو فرانس والا معاملہ ہے نا، یہ فرانس والا معاملہ ریاستی سطح پر ہوا ہے، اس لیے اس کے سفیر کی ہم یہ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ جی میں اس لیے کلوا رہا ہوں۔ جی یہ جو فرانس والا مسئلہ ہے نا، یہ ریاستی سطح پر گستاخی ہوئی ہے، ہم اس ریاست سے نفرت کے لیے اتنا بڑا یہ اقدام اٹھایا گیا۔ باقی اگر کسی کا ذاتی کردار ہوتا ہے تو وہ تو مقامی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی کہیں دنیا میں مطلب کسی بھی ملک میں اگر یہ کوئی حرکت کرتا ہے، وہ اگرچہ اسلامی ملک بھی ہو سکتا ہے یا اسلامی ملکوں میں بھی بعض رہنے والے یا کوئی مسلمان بھی کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے۔ یہ جو فرانس نے کیا یہ ریاستی فعل تھا، پریزیڈنٹ آف فرانس کا بیان، جی یہ اس ملعون کا مطلب فعل ہے اور اس نے یہ بات کی ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ریاستی بائیکاٹ چاہتے تھے۔ اچھا میں آپ کے ساتھ ایک تو یعنی لوگوں کے جلسے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن جو عرس کے دنوں میں لوگ جمع ہو رہے تھے آپ کے والد صاحب کے، وہاں پہ میں آیا تھا تو میں نے جو لوگوں کا دیکھا تھا وہ تو عشق کرتے ہیں آپ سے، وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا صرف ناموس رسالت کی وجہ ہے کہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ جی نہیں، یہ تو بات سیدھی سیدھی ہے۔ لوگ ہم پر اعتبار اسی بات سے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، الفت میں، ان کے عشق میں، ان کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اس کے اوپر پیرا دیا، تو یہی وجہ ہے، اور تو کوئی ہمارے ساتھ محبت کرنے کی خاصی وجہ نہیں ہے، نہ ہم اور محبت کے لائق ہیں کسی۔ ہمارے پاس ایک ہی وجہ ہے، دعا کریں وہ وجہ سلامت رہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ میں بریک لینی ہے لیکن اس سے پہلے بتائیں شادی کے بعد آپ خوش ہی ہیں نا؟
الحمدللہ ہے، اور لوگوں کو اس سے پہلے بھی خوش تھے، نہیں، جیل میں میں بھی تک خوش تھے، تسلی ہے نا لوگوں کو، اب زیادہ تو نہیں ڈانٹ رہے نا آپ نہیں لوگوں نہیں کو. جیل میں بھی خوش تھے، اس سے پہلے بھی خوش تھے الحمدللہ. علامہ صاحب میرے ساتھ ہی ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے کھری کھری علامہ سعد رضوی صاحب کی. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب تحریک لبیک کا دھرنا تھا، تحریک لبیک کی مارچ تھی، تو میں خود دیکھا، میں نے آپ کے جتنے قائدین تھے وہ سارے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ تھے. یہ وہ خود آپ کے گھر والے، آپ کے چھوٹے بھائی جو تھے ان کو تو یعنی پولیس کی لاٹھیاں بھی پڑیں، کافی کچھ ہوا. لیکن عمران خان ایک ہیلی کاپٹر پہ آئی ہیں اور ان کی قیادت، نہ ان کی بیگم صاحبہ آئی ہیں، نہ ان کے بچے آئی ہیں، لوگوں کے بچوں اور خواتین کو انہوں نے بالکل بلوایا وہاں پہ. اور ان کے قائدین کے بھی کوئی فیملیز وغیرہ نہیں آئیں. یہ آپ کو تضاد نظر آیا یہاں پہ لیڈرشپ کا؟ جی یہ لیڈرشپ کا تضاد ہے. اس میں ہمارے قائد نے ہماری تربیت کی تھی، وہ پہلے فیض آباد میں بھی ہم دونوں بھائی موجود تھے، 2 ہی بھائی ہیں اور دونوں بھائی موجود تھے، تو تضاد بھی نظر آیا اور اس کا نتیجہ بھی نظر آیا کہ جب قائد ایسی حالت میں ہو تو پھر قوم روڈوں کے اوپر ایک شیل چلنے سے بھاگ جاتی ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا. اگر قائد خود سامنے ہو لوگوں کے، اور لشکر تھوڑی لڑتے ہیں، وہ تو قائد لڑاتا ہے. تو صاف ظاہر ہے جب لشکر ہوا میں اڑ رہے ہوں تو جناب جو نیچے کارکن ہوں گے، جو جن کو مجاہد کہا جا رہا ہے آج کل، تو وہ مجاہد تو پھر صاف ظاہر ہے صفوں میں توڑ کر بھاگیں گے. اچھا، آپ کو خبر تو مل گئی ہوگی صبح سے کہ اور مریم نواز صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے، طلعت حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ جناب ایک زبیر نیازی صاحب کے گھر سے کافی بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا، یہ وہ، اور وہ اپنے قائد کی کال پہ جہاد اپنے ملک میں اسلامی حکومت کے خلاف، کیا یہ جہاد ہے؟ اب دیکھیں جہاد کی تو کئی اصطلاحیں ہیں، پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی اس کو اور کس ٹائم پہ چوز کیا ہے. تو آپ وہ جو ہم سب پر کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو یہ مذہبی کارڈ نہیں، یہ جہاد. وہ کوئی نیا لفظ نکال کر لاتے تو ہم مانتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی لفظ ہے اور یہ معاشرتی، آج کل اس کا مذہب سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو ریاست مدینہ مذہبی کارڈ نہیں ہے. ہاں بالکل ہے. تو جب ریاست مدینہ کا نام لے کر خان صاحب اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں تو ہم ناموس رسالت، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگا کے پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یہ تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اسی طرح یہ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ جب بھی بات آتی ہے ہم پر اٹیک کر لیتے ہیں اور جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو خاموش. لیکن آج سپریم کورٹ نے ان کو تھوڑا ریلیف پہنچا دیا کہ جی ان کے لیے راستے بھی کھول دو، ان کو اسلام آباد بھی آنے دو، احتجاج بھی کرنے دو. آپ کی دفعہ تو ہمیں میڈیا کو بھی بلیک آؤٹ ہو گیا تھا نا. یہی تو دورہ معیار ہے کہ وہ عدالتیں ہوں یا کورٹس ہوں یا میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنا رویہ ہماری مرتبہ تبدیل کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اسی قوم کے بیٹے ہیں، یہ پاکستانی کہلانے والے ہوتے ہیں. ہمارے احتجاج میں کوئی شخص بھی پاکستانی شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا جی، کپتان نے تو کہا تھا کہ 20 لاکھ افراد آئیں گے وہاں پہ جلوس لے کے، تو ابھی تک تو کوئی 8-9 ہزار ہیں جو میرے خیال ہے ٹوٹل ہر طرف سے نکلے ہوئے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بڑا طوفان ہے، لیکن آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ جڑ جاتے ہیں ان کو. یہ آپ کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے؟ نہیں، ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہمارے لوگ ہیں. ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے، لیکن جذبہ ضرور ہے اور حقائق ضرور ہیں اور وقت نے سکھا دی ہے. اور ان کے پاس اگرچہ وسائل نہ ہوں، کم وسائل ہوں، لیکن وہ اپنے جذبے سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا. اچھا جی، آپ کے خیال میں الیکشن پہلے ہونے چاہیے کہ لیٹ؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اگلے سال. بالکل. تو اب جو عمران خان اتنا بیچارہ رو پٹ رہے ہیں تو کوئی آدھے پردے پہلے نہ کرا لیں؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی وہ ایسے رو پٹ رہے ہوں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ بھائی وہ تو روئیں گے نا، جب سیٹیں کم ہوں گی تو انہوں نے رونا ہی ہے، ہمیں پتہ ہے آج کا. تو اس کے لیے انہیں انتظار کرنا چاہیے. وہ جمہوری آدمی ہیں، ان کو تو بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ میں جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر کے آیا ہوں 20 سال، تو انہیں انتظار کرنا چاہیے. اچھا جی، تحریک لبیک جو ہے یہ بھی صحیح بات ہے کہ خود سے شاید 250 سیٹیں نہیں لے سکتی، یہ ابھی نہیں لے سکتی. اگر 2 الیکشنز کے بعد لے لے تو وہ اللہ کو پتہ. تو کیا ایسی صورت میں آپ مختلف جماعتوں سے الحاق کرنے کا سوچیں گے کہ سندھ میں کریں، کے پی کے میں کریں یا پنجاب میں کریں؟ تحریک لبیک ایک بنیادی سیاسی نظریاتی جماعت ہے. یہ کسی کے ساتھ الحاق کا ابھی تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے اپنے
کارکنوں کو, اپنے لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئے ہیں کہ یہ سب غلط لوگ ہیں. تو غلط لوگوں کے خلاف ہمیں 10 سال ایک الیکشن نہیں 100 الیکشن بھی لڑنے پڑے تو انشاءاللہ ہم اس بنیاد کے اوپر لڑیں گے. اور کوئی وقت تو آئے گا یا کوئی دن تو ایسا آئے گا جب قوم کو نظر آئے گا کہ ان کے علاوہ کوئی ہمارا مسیحا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ آپ, پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کا ٹکٹ دینے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ ہمارے ٹکٹ دینے کا سب سے پہلا کرائیٹیریا تو ہے کہ وہ ہمارے نظریات سے متفق ہو. وہ تو ہر مسلمان ہوگا, جو اس بات سے متفق نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا. ہمارے نظریات سے متفق ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اشرافیہ سے نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, اشرافیہ سے نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بار الیکشن نہ لڑ چکا ہو کہ اس کے حلقے سے کوئی دوسرا شخص ہی نہ اٹھ سکے, نئی قیادت ہی سامنے نہ آ سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشکل حالات میں بھی ویسے ہی کھڑا ہو جیسے الیکشن کے عمل میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ تو چلیں آپ کا الیکشن کا سلوگن ہو گیا, لیکن آپ کا الیکشن کا منشور کیا ہوگا کہ آپ آ کے کیا کریں گے الیکشن میں؟ آ کے کیا کریں گے؟ یعنی اس کے جیت کے کیا کریں گے؟ جیت کر, ہم الیکشن جیت کر سب سے پہلے تو یہ جتنی چیزیں ہیں, ایک تو معیشت کے اوپر سود مسلط ہے اس کو ختم کریں گے, پہلا بنیادی معاملہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جتنی بھی یہ ملک کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی جتنی بھی اسلامی شکیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, اور جہاں تک اگر ممکن ہو سکا اسلامی نظام کے طریقے سے کار سے اس کو ڈالیں گے پورے نظام کو. مجھے بتائیں کہ اسلامی نظام جو ہے, ابھی ذرا سی ایکٹر کی بات ہے یہاں پہ, کیونکہ ہمارے مسلکی اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور فقہی ہمارے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کس مسلک کا نظام جو ہے وہ مانا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ فرض کریں میرا اور آپ کا روزہ کھولنے کا ایک ٹائم نہیں ہے, روزہ رکھنے کا ایک ٹائم نہیں ہے, نمازوں کی تعداد پہ تعین نہیں ہے, تو اب کس کا اسلام مانا جائے گا؟ اسلام جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ تو ہر کوئی اپنے طریقے سے کرے گا نا. جیسے سود ہے, سود کے اوپر کسی مسلک کا اختلاف نہیں, سود تو اللہ کے خلاف. نماز کے پڑھنے کے اوپر اختلاف کسی کا نہیں ہے, تو ہر ایک کو نماز کا پابند تو کیا جائے گا. طریقہ کار اس کا اپنا اپنا ہوگا, وہ جہاں مرضی جیسے مرضی, جی بالکل کرے. خانہ کعبہ شریف میں سارے جاتے ہیں, اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے اس کی اپنی مرضی, جو اپنی نماز پڑھتا ہے. مسجد کھلی ہے سب کے لیے, وہاں سب جا کر نماز پڑھتے ہیں. بس اسی طریقے سے یہ پاکستان ایک مسجد ہے ہر مسلمان کے لیے, ٹھیک ہے جی. بڑی ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ لوگ طاقت جب آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ دوسرے مسالے کو کافر کافر تو نہیں کہنا شروع ہو جائیں گے؟ ہم نے آج تک کافر کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا. جن سے ہمارا بالکل ٹکر ہے سیدھی, ہم نے ان کے بارے میں بھی یہ لفظ غلط العام نہیں کیا. اچھا, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ سود کیسے ختم کریں گے, اس کا متبادل کوئی نظام ہے آپ کے پاس؟ جی وہ بالکل ہے, وہ وقت آئے گا تو آپ کو چلا کر دکھائیں گے. ایک دفعہ ہم نے عمران خان کا یہی باتوں کا یقین کیا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے, میں آ کے ٹھیک چلا دوں گا, آج تک ہم بھگت رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے عمران خان اور اس کے تو لانگ مارچ کو پولیس لاٹھی چارج کر کے ادھر ادھر کر سکتی ہے, تانوں کون ادھر ادھر کرے گا, تسی تے بھیڑ چھتے جی چپک جاندے ہو سارے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ جب دیکھیں ایک عملی زندگی ہے, ایک ہے باہر بیٹھ کر باتیں اور ایک ہے عملی طور پر جب سود کے خلاف ساری چیزیں آئیں گی تو وہ ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے. ابھی تو باتیں ہیں, میں آپ کو کہوں یہاں سے وہ تو ایک لمبی معیشت کو چھوٹی 10 دنوں میں تو خراب نہیں ہوئی پاکستان کی, تو یہ 75 دنوں کا کام تو نہیں ہے, لیکن اس کی بنیادی چیزیں وہ ان ٹریک پر تو انشاءاللہ ڈال دیں گے جس سے معیشت دن بدن بہتری کی طرف جائے, اس ٹریک سے اتار دیں گے جس پر ابتری جا رہی ہے. پابندیاں رہی ہیں آپ کو کوریج دینے پہ؟ جی یہ معلوم ہے. تو یہ کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ کیوں ایسا؟ انٹرنیشنل پریشر ہے ان کے اوپر, اور صرف میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ میری ابھی تصویر فیس بک پر یا ہمارے قائد کی تصویر یا تحریک لبیک لکھیں, آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں گے 90 ڈیز کے لیے, پھر اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو اڑا دیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے پٹیشن وغیرہ ڈالی ہیں, لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جب تک طاقت نہیں ہے, جب تک بنیادی نہیں ہے تو کون سنتا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے ایک ان کے ہاتھوں میں سارے مسائل, جن کو ہمارے نظریے سے بھی اختلاف ہے, ہمارے نعرے سے بھی اختلاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر نظام کو بدل سکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ہزاروں سال اس برِ صغیر پہ حکومت کی ہے, یہ ان کے نظریات کے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے گہرائی سے کہ ہم کون لوگ ہیں, وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس لیے ہم سے خوفزدہ ہیں. ورنہ ہمارے ہاتھ میں کون سی تلوار ہے, تیر ہے, یا ہمارے کسی شخص نے کون سا بارود باندھا ہوا ہے, یا کہیں کیا جا کر بات کی ہے. ہم نے تو کشمیر کی بات کی ہے نا, یاسین ملک کی بات کی ہے, اور رہنما جناب سب کی ان کی باتیں کی ہیں. آج ان کو آپ نے سن لیا, سزا ہو گئی؟ جی سزا ہو گئی ان کو بھی. کتنا بڑا ظلم ہے. اب دیکھیں اس کی سزا کے محرکات کون ہیں, جنہوں نے آج تک کشمیر کے نام پر قوم کو کھایا,
اور ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا. دیکھیں آپ جہاں سے مرضی بات کریں, جب یہ کہتے ہیں جی جنگ مسئلے کا حل ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیں, جنگ ہی مسئلے کا واحد حل ہے. آپ تو آج تک کشمیر کے لیے ان سے تگڑی کوئی بات بھی نہیں کر سکے. تو جب ایسے ہوگا تو ایسے یاسین ملک ہزاروں بھی ہوں, وہ تختہ دار چڑھتے رہیں گے یا کہہ دو بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہیں گے, کشمیر کا عملی حل نہیں نکلے گا. کشمیر تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہار چکے ہیں اس کے اوپر, تو کشمیر ویسے ہی واپس مل سکتا ہے جیسا طریقہ کار اسلام کے اندر موجود ہے, اور وہ ہے جہاد. اگر اس سے آپ آنکھیں چھپاتے رہیں, تا قیامت بھی چھپاتے رہیں, تو کشمیر تو آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ آج سٹینڈ لے لیں, یا جب آپ بالکل آخری سطح پر ہوں تب سٹینڈ لے لیں. آپ کو آخری حل تو اس کا یہی نظر آتا ہے, سفارتی طرف. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بیرونی طاقتیں آپ کے کیوں خلاف ہیں؟ جس طرح کی گفتگو آپ فرما رہے ہیں, جی اچھے خاصے آدمی کو آپ نے ڈر لگا دینا کہ آگے پتہ نہیں کی کرے گا, آگے کچھ بھی نہیں کرے گا, پاکستانی کو عزت سے جینے کا حق دے گا, کم از کم یہی کرے گا, اور تو کچھ نہیں کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کراسٹ, میرا نام مبشر لقمان ہے. علامہ سعد رضوی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد, ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کی. اچھا جی, بریک پہ جانے سے پہلے کشمیر کی بات ہو رہی تھی, اور میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا بھی کہ آج سارا دن یاسین ملک صاحب کے لیے ٹرینڈ جو ہے صرف TLP نے, تحریک لبیک نے چلایا, تو باقی کسی کو ایسے خیال نہیں آیا کشمیر کا. ویسے تو ہم لوگ بڑا رونا روتے ہیں. کشمیر کا خیال جن کو آیا بھی تھا, انہوں نے آدھا گھنٹہ قوم کو سڑک پر کھڑا کیا, اور کشمیر کا فرنٹ لائن پر مقدمہ لڑنے والے بہت سارے افراد, جن میں حافظ سعید صاحب بھی موجود ہیں, ان کو اپنی حکومت میں ان کو سزا دلوا کر خود حافظ سعید ہیں, مسعود اظہر صاحب ہیں, مطلب یہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کشمیر کے لیے سٹرگل کی, ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا. تو ہم بھارت سے پیٹیں کہ انہوں نے یاسین ملک کو یہ تو کہتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب نے پتہ نہیں دہشت گردی کی تھی, کیا کیا تھا. ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی تھی؟ نہیں, ثبوت تو کوئی نہیں, وہ تو عدالت نے بھی بری کر دیا تھا. لیکن اب کیا کریں, کیا کیا جاتا ہے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. تو یہ جس نظام کے ہم تحت چل رہے ہیں وہ سارے غلامانہ ہیں. آپ نے غلامی کا دم بھرا ہے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کا نعرہ لے کر چل رہے ہیں, تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے قوم کے ساتھ؟ تو آپ کے خیال میں عمران خان منافق ہے؟ میں تو اس کو منافق اعظم کہتا ہوں, شاید آپ کو معلوم نہیں. جب میرا مطلب, میں جلسے بھی نہیں آیا ابھی تک آپ کے جہاں پہ وہ تقریر سنی ہو. آج آپ نے بڑے لوگوں کا دل توڑ دیا یہ بات کر کے. ہمارا پرابلم ہے, ہم کچھ کاٹتے نہیں, ایڈٹ نہیں کرتے. اب آپ نے جو بات کی اسے پتہ نہیں کتنوں کا, اور وہ مجھے بھی برا کہیں گے. جی دیکھیں, ہمیں برا کہنے والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں جتنا مرضی برا کریں, لیکن کم از کم جو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہیں ہم ان کو چھپا تو نہیں سکتے. اچھا حضرت, سب کچھ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ, لیکن اب مذہب کے نام پہ جتنے اس ملک میں قتل ہوتے ہیں, تشدد ہوا ہے, اس کی کبھی کسی عالم دین نے مذمت نہیں کی. یعنی مذمت کی ہے بغیر نام لیے, یا صرف اپنے مخالف مسلک کی ہے. لیکن ہم نے کبھی علماء کونسل نے یا اور لوگوں نے سر جوڑ کر یہ نہیں بیٹھے کہ ہماری جو بدنامی کا باعث بن رہا ہے, اور ہمارے مذہب کی آڑ میں جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, ان کو ہم کیسے ایکسپوز کریں. کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز نہیں کیا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں وہ پاکستان کے بیانیے کے طور پر ایک پورا چارٹ بنایا گیا تھا, جس کے اندر تمام پاکستان کے علماء, مشائخ, تمام مسالک کے اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, وہ تمام متفق تھے. یہ سارا کچھ کیا گیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پس پردہ ڈال کر ایک نیا بیانیہ لا کے سامنے کھڑا کرتا ہے. جی ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو سیالکوٹ میں سانحہ ہوا تھا, ایک وہ مینیجر کا قتل تھا سری لنکن کا, تو اس کے اوپر سب سے پہلے مذمتی بیان ہم نے دیا تھا, بھئی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن دیکھا یہ جائے کہ اس کو ہم نے دے دیا, لیکن اب جو اس کے خلاف اس کے اندر ملوث ہیں ان کو اگر بری مل جائے, ان کو سزا نہ دی جائے, تو اس کی ذمہ دار تحریک لبیک تو نہیں ہے. اس کی ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بری کرنا ہے یا جنہوں نے ان کو چھوڑ دینا ہے. اس مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کیا جائے, تو جو کچھ جنہوں نے کیا ہے وہ ذمہ دار اس کے وہ ہیں, تحریک لبیک تو نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویسے دو جماعتوں کا تو مجھے پتا ہے, کیا زیادہ جماعتوں نے آپ سے رابطے کیے ہیں الحاق کے لیے؟ جی بہت سارے لوگ آتے ہیں سیاسی, ایون پی ٹی آئی آ چکی ہے, PTI, PMLN, اور اس PDM کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں جو کوشش کرتی ہیں. تو میں PTI کو ویسے بھی تنقید کی زد میں زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اب بیچارے ان کی کوئی حالت نہیں ہے. ہم نے اس وقت عمران خان سے سامنے کھڑے ہو کر بات کی ہے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا.
ہم نے تب کھڑے ہو کر بات کی. اب تو اس بیچارے کو خود شیل پڑ رہے ہیں, اس سے کیا بات کریں. اب تو آپ بات کریں ان کی جو یہ ہم مقامتی کے بوڑھے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں لیکن آپ نے مجھے ڈپریس کر دیا. آپ نے کہا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریک ہے. تاریک ہے جی. سیاسی مستقبل عمران خان کا مضبوط میری نظر میں اگر جس نظام کے تحت وہ چل سکتا تھا وہ یہی تھا کہ جس دن اس کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی وہ اپنی فائل یا اپنا وہ بھی چیزیں اٹھاتا اور جا کر اپوزیشن کے ڈیسک پہ بیٹھ کر کہتا کہ چلو جی چلاؤ حکومت, میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر آپ بے درستی کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ بھئی آج یہ درستگی کا نعرہ لگائیں اور آج یہ درست طرف جانے کی بات کریں تو ہم ان کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ہو گیا تھا, جمہوری عمل تھا, تم بھی گنتی پوری کر کے آئے تھے, اگر کسی اور نے کر لی تھی تو آ جاتے, ان کو لے لیتے. وہ تو کہتے ہیں سازش تھی میرے خلاف. اگر سازش تھی تو وہاں پر بیٹھ کر وضاحت کرتے نا. اب یہاں پر تو نہیں ہو سکتی. کیسے قوم کو سازش؟ یہ تو ان کو بیانیہ مل گیا. یہ تو لانے والوں نے بھی اتنی بڑی غلطی کی جنہوں نے یہ عدم اعتماد پیش کی, ان کو بھی عقل ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی موت مر رہا تھا اسے دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن اپنا ملک کا بھی تو بیڑا گرک ہو رہا تھا نا, اور 2-3 مہینے اسی طرح چلتا رہتا تو کیا ہوتا. اب مزید ہو رہا ہے. ابھی کوئی بہتری آ رہی ہوتی تو ہم کہتے کہ جناب یہ بہتری کے لیے ہے. یہ تو مزید ہو رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے ہوئے ہیں. یہ تو ہم نہیں وہ تو جب تک سود نہیں ختم ہوگا پھر ہوتا رہے گا. بالکل ہوتا رہے گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کبھی بھی معیشت درست نہیں ہو سکتی. آج دیکھیں ہم کتنے قرض ہیں, تقریباً 2,30,000 ارب سے تو اوپر ہمارا قرضہ ہو چکا ہے. تو ہم صاحب ظاہر سود کی مد میں اور اس کی مد میں شاید رات سے بھی زیادہ دے دیں, ہمیں شاید علم شاید دے چکے ہوں, لیکن ہم جاری ہیں, سب کچھ جاری ہے. جب تک سود اس ملک سے نہیں ختم ہوتا, اس ملک کی معیشت کے اوپر جو اشرافیہ قابض ہے ان سے دور کر کے معیشت کو نہیں چلایا جاتا, تب تک تو معیشت کی یہی صورتحال ہے. اچھا, مجھے پتا چلا آپ نے اپنی پارٹی کی ری آرگنائزیشن شروع کی ہے, تنظیم نو آپ نئے سرے سے کر رہے ہیں ہر سطح پہ. تو کیا کوئی ایسا ڈیسک بنا رہے ہیں کہ جو مختلف ایمبسیز میں جا کے امبیسڈرز کو ملے تاکہ آپ کے متعلق جو غلط فہمیاں باہر کے ممالک میں پائی جاتی ہیں ان میں کسی طرح کمی کی جائے؟ جی بالکل. اس کے لیے ہم نے ایک دیا ہوا ہے, پورا ایک پینل تشکیل دیا ہوا ہے. جو لوگ اس چیز سے وابستہ رہے ہیں, ریٹائرڈ نہیں, جو ریٹائرڈ ہیں, ایمبیسڈر ہیں, ریٹائرڈ ہیں, وہ لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. اور اس میں ہمارے کچھ شعبے میں مولوی ہیں, یہ آپ آ کر دیکھیں, ہم آپ کو دکھائیں. اگر سوشل میڈیا میں مولوی حضرات ہوتے اور اس چیزیں ہوتے تو کم از کم آپ خود نہ مان رہے ہوتے کہ ان کو ہم نے کیا. ہمارے الیکشن سیل میں تو ہر چیز کے ہم پرفیکشن یہی چاہتے ہیں. حق یہ ہے کہ اس کے اہل کو اس کی جگہ پر رکھا جائے. تو جو جس چیز کا اہل ہوگا اس کا میرٹ, جی اس کے حق کا مطلب ہی ہے کہ اس کے اہل کو وہاں پر متعین چاہے اس کی داڑھی نہ ہو, کسی کچھ بھی نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ اپروچ کر رہے ہیں ایمبسیز کو یا نہیں؟ جی ہمارا پینل ہے, وہ جائے گا انشاءاللہ, ان کے ساتھ گفتگو کرے گا, بیٹھے گا. پہلے تو خدشات دور ہوں گے, پھر اس کے بعد بات چیت آگے بڑھے گی, پھر اس کے بعد آگے سارے معاملات. اگر سب نے آپ کو کہا کہ اچھا یار چلو درگزر کر دو فرانس والے کی بات, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, وہ درگزر نہیں کی جیسے, وہ ہمارے ایمان نہیں, درگزر میرا مطلب ہے اوکے غلط لفظ ہے. انہوں نے کہا کہ یار آپ امبیسڈر کو چھوڑ دو, اس کا قصور نہیں ہے, وہ تو خود نوکری کر رہے ہیں, پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کا نوکر تو ہے نا کہ جو گستاخ ہے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی. ذہن سے کسی کونے سے کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس چیز کو نہیں بھول سکتے کہ جو اس نے کیا. ہمارا اس کے بارے میں وہی ہے, فرانس کے صدر نے جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں گفتگو کیا, ہمارا اس کے بارے میں ایک ہی بیانیہ ہے, من سب نبی فقتلو. یہ نہیں ہو سکتا, اس سے نیچے بات نہیں ہو سکتی. اچھا, کیا غیر مسلم ٹی ایل پی جوائن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اور جوائن کی ہوئی ہے. ہمارا ایک ونگ ہے, اس کے اندر لوگ مائنورٹی ونگ. جی بالکل مائنورٹی ونگ ہے کراچی کے اندر. یہاں مجھے مسجد کے اندر لوگ آ کے ملتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ سے محبت رکھتا ہوں, کم از کم جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس پر کھڑے تو ہوتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں, کوئی کلمہ پڑھتا ہے, کوئی ویسے آ جاتا ہے, کوئی ہمارے سے مسائل آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے, ہم نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ایک خاتون کو, مسیحی خاتون کو ٹکٹ دیا اپنے الیکشن کے لیے, خواتین کے لیے جو کوٹا ہوتا اس میں الیکشن تھا. وہ ہماری تبلیغ سے نہیں, وہ ہمارے کردار سے مسلمان ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. تبلیغ سے نہیں, ایک دن بھی انہیں کسی نے جا کر نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, لیکن وہ ہمارے قریب ہوئی, ہماری چیزوں کو دیکھا اور یہ ساری باتیں دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ. تو یہ بات ہے کہ ہمارا ان سے رویہ ویسے ہی ہے. کسی سے ہمارا آج تک, یہ یوحان آباد میں سب سے جب ملک کے اندر ایک کرائسس تھے کرونا کے, مطلب بہت مشکل حالات تھے, میں خود یوحان آباد کی گلیوں میں جا کر ان کی امداد کرتا ہوں, اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو ابھی آپ لوگ چولستان بھی گئے ہوئے تھے؟ جی چولستان. وہاں پہ کیا دیکھا؟ وہاں پہ سچی بات کہوں اگر آپ چلائیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے اداروں سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پانی پر آ کے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. تو
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں سگنلز نہیں آتے, جہاں ٹی وی نہیں ہے, وہاں ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کس نے دی ہے؟ آپ کے رویے نے دی ہے. آپ کو یہ درست کرنا پڑے گا, اور جس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا. آپ یہاں سے لا کر, کہیں سے لا کر مالدار جاگیردار ان کو مربے وہاں دے کر آباد کریں, جن کو پانی, جن کے لیے پانی ایک ایک بوند جو پانی کو ترس رہے ہیں, ان کو اگر پانی نہ ملے, ان کے جانوروں کو نہ ملے, تو وہ آپ کے خلاف ہی ہوں گے. کب آپ کے حق میں بات کریں؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس ملک کتنی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو شاید, جس کا نام فتح اللہ ہو, اور میں اس سے پوچھوں وہ اپنا نام فتو بتائے, وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, ہمارے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ بڑا میرے لیے ایک عجیب, ان کے حالات بہت برے ہیں. ان کے لیے آج تک حکومتی سطح پر تو کچھ نہیں کیا گیا. زیادہ دور میں کچھ کیا گیا تھا, لیکن وہ آج ساری ٹربائنز اور پانی کے ٹیوبویلز بند ہو چکے ہیں, نلکے بند ہو چکے ہیں. ان کے لیے دوبارہ کوئی کسی آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کام, میں نے دیکھا حافظ سعید کے لوگوں نے کیا وہاں پہ, جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا, لیکن نان مذہبی این جی اوز وغیرہ جو ہیں, وہ میرا جسم میری مرضی والی, ان میں سے کوئی نہیں کیا وہاں پہ عورتوں کی ہیلپ کرنے یا بچوں کی ہیلپ کرنے؟ چولستان ڈیزرٹ ریلی میں جائیں گے, وہاں پر اربوں روپے خرچ کریں گے, وہاں پر تماش بینیاں کریں ریلی گے پہ, جی, اور وہاں پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوں گے اور ایک شامیں منائی جائیں گی, لیکن غریبوں کے مداوع کے لیے کوئی وہ شخص نہیں گیا جس کے دل میں ذرا سا بھی انسانیت کا کوئی درد ہو. آپ ان کی حالت دیکھیں, ان کے جانوروں کی حالت دیکھیں, ان کی اپنی جسمانی ساخت دیکھیں, تو انسان کو کسی نہ کسی طور پر ان پر رحم آ ہی جاتا ہے کہ یہ وہ. تو الحمدللہ ہم نے جو بھی ان کی امداد کی وہ کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر کی ہے. آپ جو ہے وہاں پہ واقعی اس تعداد میں ہم بات ہو رہی ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ ان کے جانوروں کی بات تو ہو رہی ہیں, اس تعداد میں ہو رہی ہیں. کچھ وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے, اور کچھ پانی کی قلت بھی ہے. تو جہاں آج بھی آپ کے ملک میں, جس میں آپ کہیں کہ ہمارے میریٹ ہوٹل میں روزانہ اربوں کی آمدن ہے, جس ہوٹل پی سیز اور کسی ہوٹل کی اربوں کی آمدن نہیں ہوتی, سالانہ کہہ لیں, سالانہ کہہ لیں, اربوں کی آمدن, اگر سالانہ کہہ لیں, سالانہ بھی تھوڑی نہیں ہے, اگر اربوں کی آمدن ہو ان کی, ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے, کھانا اچھا کھائیں پیئیں, وہاں لوگ پانی گردلے پانی کے اوپر کپڑا رکھ کر منہ لگا کر پانی پئیں, تو افسوس کا مقام تو ہے ہمارے لیے. بحیثیت قوم تو ہے, بحیثیت ملت تو ہے, حق ہے جی پانی. اور پھر وہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو پانی پاس کروانا ہے, پانی لینا ہے, یا وہ ایک ٹوبے بولتے ہیں وہاں کے مقامی, تو اس کو وہ پاس کروانا پڑتا ہے گورنمنٹ میں. دنیا میں کئی اصول نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کوئی پاسنگ کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کم از کم بنیادی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پانی ملتا رہے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں, ان کے جانور اور وہ. تو وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہاں سے جو قریبی لوگ پانی لے کر جاتے ہیں, وہ وہاں کے وڈیرے اور جناب وہ جو جن کے تعلقات اداروں کے ساتھ ہیں, یا جن کے تعلقات سیاسی بڑے گھرانوں کے ساتھ ہیں, وہ اپنے لوگوں کو پانی دلوا کر پیچھے ختم کر دیتے ہیں. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے وقت دیا. ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے ہمیں ملتا رہے گا وقت یہاں پہ. آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور جو کار خیر آپ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے.